مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہرا نامی ایک غار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور مہینوں اس غار میں رہتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر گھر آتے اور سامان وغیرہ لے کر غار میں واپس تشریف لے جاتے۔ اس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام وقت خدا کی یاد اور سوچ و بچار میں مشغول رہتے۔ نبوت سے کچھ عرصہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے۔ خواب میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بعد میں ہو بہو وہی پیش آتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اس خدا کا نام لے کر پڑھ جس نے پیدا فرمایا اور انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھ، تیرا رب سب سے زیادہ عزت والا ہے، وہ خدا جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھیں۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے سارا حال کہہ سنایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ایک رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ یہ ایک بوڑھے شخص تھے جو تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے سارا واقعہ سنایا۔ ورقہ سن کر بولے، یہ وہی چھپے بھیدوں کو جاننے والا فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، تم جو کچھ لے کر آئے ہو، اس کو لے کر جو نبی بھی آیا، اس سے لوگوں نے یہی سلوک کیا ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو جان و دل سے تمہاری مدد کروں گا۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی دن کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد رکی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور غار ہرا میں جاتے رہے۔ تقریباً 6 ماہ بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون اور اطمینان کے لیے کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لانے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب رسول کی حیثیت سے ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمائیں۔ پھر کچھ دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام باقاعدگی سے آنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی ایمان لے آئے۔ ان کے بعد چند اور اصحاب جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور چپکے چپکے اس سچے دین کا چرچا لوگوں میں ہونے لگا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ 3 سال تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے حکم ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے کھلم کھلا کہہ دو۔ پھر حکم آیا، اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈراؤ۔ اس حکم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور پکارا، اے اہل قریش۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم مانیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ سچ بولتے ہو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا کو مانو اور نیکی کی طرف آؤ۔ پھر فرمایا، اے قریش، اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر لوگ بگڑ گئے اور خفا ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر تمام خاندان والوں کی دعوت کی۔ جب سب کھانا کھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کے لیے کافی ہے، بتاؤ اس مشکل کام میں میرا کون ساتھ دے گا؟ تمام لوگ چپ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر اس وقت 12 برس کی تھی اٹھے اور کہا، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں، مگر اے اللہ کے رسول، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب حاضرین ہنس پڑے اور اٹھ کر اپنے گھروں کو چل دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے اور کم عمر تھے جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا۔